غور کریے آپ، ابھی آپ اپنے یہاں دیکھا کہ دو حفاظ کی دستار بندی ہو رہی ہے، ہم بھی انسان وہ بھی انسان، ہاں ہم بھی انسان وہ بھی انسان، لیکن اس کے سر پر پگڑی باندھی گئی، اس کو حفاظ کی سرٹیفکیٹ دے دی گئی، حافظ قرآن کی سرٹیفکیٹ، اسی مدرسہ اسی جامعہ فلاح المسلمین کی سند بھی اس کو دے دی گئی ہے۔ اب دونوں کی دونوں انسان برابر ہیں، ہماری نظر اور آپ کی نظر میں، ان کو بھی ذبح کریں، ان کا بھی ہاتھ کاٹیں، ان کا بھی بلڈ لیں، اپنا بھی بلڈ ملائیں، دونوں کا خون بھی ایک جیسا ہے، دکھنے میں ہمارے جیسا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں وہ لڑکا حافظ قرآن کچھ اور بن گیا۔ اللہ کے نبی یہ فرماتے ہیں جو بچہ حافظ قرآن بنتا اور قرآن کے اوپر عمل کرتا ہے، کل قیامت کے دن اس کے والد کو، ان کے ماں باپ کو قیامت کے دن تاجن یوم القیامہ، قیامت کے دن ایک زبردست چمکتا ہوا تاج پہنایا جائے گا، اور قیامت کے دن یہ بتایا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جن کی اولاد دنیا میں حافظ قرآن تھا۔ میرے پیارے ساتھیو، انسان سب کے سب برابر ہیں، انسان سب کے سب برابر ہیں، لیکن تقویٰ کے اعتبار سے عمل کے معاملے میں جو آگے بڑھ جائے وہی اللہ کی نظر میں سب سے اچھا ہے، وہی اللہ کی نظر میں سب سے پیارا ہے، وہی اللہ کی درشٹی میں سب سے خوبصورت ہے۔ غور کریے میرے بھائیوں، آج ہم اور آپ تقویٰ کے معاملے میں نہیں، آج ہمارا گھر مکان کیسے اچھا ہو، ہماری شکل کیسے اچھی ہو، اور خاص کر کے اس معاملے میں تو لڑکیاں حدوں کو پار کر گئی ہے، اتنے میک اپ، اتنے کریم پاؤڈر اس طریقے سے لگا کر کے راستوں میں، گلیوں میں، بازاروں میں، چوراہوں میں چل رہی ہیں، اور حد تو حد ہو گئی ہے کہ آج ایک سے ایک ایپ آ چکا ہے، اور اس ایپ کے ذریعے سے تصویریں لی جاتی ہے، ایک کالی دکھنے والی لڑکی ایسا لگتا ہے کہ ایشوریا کی بہن ہے، یہ حال ہے میرے بھائیوں، اور اسی تصویر کو سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر کے باقاعدہ یہ کہہ رہی ہے مجھے لائک کرو، مجھے کمنٹ کرو، میں تمہیں اپنا نمبر دوں گی، اور لڑکے جیسے جیسے اس کی تعریف کرتے جاتے ہیں وہ لڑکی اپنے من میں خوش ہوتی چلی جاتی ہے۔ بہنوں اور یہاں کے نوجوانوں، یہ مت دیکھو کہ تمہیں کون پسند کرتا ہے، کون پسند نہیں کرتا، کون لائک کرتا ہے، کون لائک نہیں کرتا ہے، یہ دیکھو کہ اللہ تمہیں پسند کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ یہ دیکھتا تم میں تقوی والا کون۔ اگر یہی خوبصورتی اور یہی ہینڈسم اور یہی چیزیں اللہ کی نظر میں بہت پیارا ہوتا تو پھر حضرت بلال جنت میں نہیں جاتے۔ حضرت بلال اللہ کے نبی کے دور میں اتنے کالے تھے، اتنے کالے تھے، ہاں حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ کوئلے سے بھی زیادہ کالے تھے۔ غور کرو، دیگل بینک کے لوگوں، کشن گنج کے رہنے والوں جو اپنے چہرے پہ کریم اور پاؤڈر لگا لگا کر کے روزانہ ہینڈسم بننے کی کوشش کر رہے ہو، یہ چہرہ آج ہے تو کل نہیں ہے میرے بھائیو، اس چہرے پہ اتنا تم مر مٹنے کی کوشش مت کرو۔ اللہ کی نظر میں دیکھو کہ اللہ چہرہ نہیں دیکھتا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ کہہ رہا اللہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، لا ينظر الى صورکم، تمہاری خوبصورتی کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے چہرے کو نہیں دیکھتا، تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مال کو نہیں دیکھتا ہے، پھر اللہ کیا دیکھتا؟ حدیث میں آتا ہے اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا، تمہارے تقویٰ کو اللہ دیکھتا ہے۔ حضرت بلال کتنے کالے تھے، بہت زیادہ کالے تھے۔ اللہ کے نبی کو جب جنت کی سیر کرائی گئی، جس کو اسرا معراج کا واقعہ بولا جاتا ہے، آپ کبھی پڑھیے اس واقعہ کو۔ اللہ کے نبی دنیا سے آسمان دنیا تک گئے اور جنت و جہنم کو آپ کو دکھایا گیا، ساتوں آسمان کی سیر آپ نے کی، اور اسی ساتوں آسمان کو سیر کرنے کے بعد اللہ کے نبی کو جنت کے مناظر دکھائے گئے، جہنم کے مناظر دکھائے گئے۔ اسی موقع پہ اللہ کے نبی کہتے ہیں جب میں جنت میں ٹہل رہا تھا تو میرے آگے آگے جوتیوں کی آواز سنائی مجھے دے رہی تھی۔
حضرت جبرائیل امین سے پوچھا گیا اے جبرائیل بتاؤ میرے کانوں میں جوتیوں کی چلنے کی آواز آ رہی ہے، اے جبرائیل بتائیے آپ یہ کون ہے جن کی جوتیوں کی چلنے کی آواز مجھے سنائی دے رہی ہے؟ حضرت جبرائیل امین کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ آپ کی امتی میں سے ایک شخص ہے جن کا نام بلال ہے، بلال حبشی ہے، وہی بلال جو بہت زیادہ کالے ہیں، وہی بلال جنت میں آپ کو چلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جنت کو بھی دیکھ لیا اور جہنم کو بھی دیکھ لیا، واپس دنیا میں آئے اور دنیا والوں کو آپ جنت و جہنم کے مناظر بیان کر رہے تھے۔ اسی موقع پر آپ کی نظر حضرت بلال کے اوپر پڑ گئی اور حضرت بلال کو بلایا گیا اور بلال سے کہا گیا اے بلال بتاؤ میں نے تمہیں جنت میں چلتے ہوئے پایا ہے، اے بلال بتائیے کون سا عمل کرتے ہو، کون سا کام کرتے ہو، کیسا کام کرتے ہو کہ تم کو اللہ نے مرنے سے پہلے جنت کنفرم کر دیا ہے؟ کوئی تو عمل ہوگا جس کی وجہ سے تم کو اللہ نے جنت کو کنفرم کر دیا، وہ عمل بتاؤ۔ حضرت بلال کہتے ہیں اللہ کے نبی کوئی خاص عمل نہیں ہے، کوئی ایسا کام تو میں کرتا نہیں ہوں۔ تو کہا کہ نہیں ضرور کوئی ایسا کام کرتے ہو، مجھے نہیں معلوم لیکن تم بتاؤ۔ یہاں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اللہ کے نبی کو عالم الغیب کا مقام دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی عالم الغیب تھے اور مانتے ہیں، ان کٹ ملاؤں کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اللہ کے نبی عالم الغیب تھے تو کیوں بلال سے پوچھیں بلال بتاؤ مجھے معلوم نہیں کہ تم کون سا عمل کرتے ہو؟ یہ بتاتے کہ بلال تم جھوٹ بول رہے ہو، اے بلال مجھے معلوم ہے تم یہ عمل کرتے ہو، یہ عمل کرتے ہو، لیکن حضرت بلال سے کہہ رہے ہیں بلال مجھے بتاؤ کہیں اللہ کے نبی کو یہ کہا گیا اے نبی آپ اعلان کر دو وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میں غیب کی باتیں جانتا تو بہت سی بھلائیوں کو حاصل کر لیتا۔ پتہ یہ چلا عقیدے کی بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی عالم الغیب نہیں تھے، اللہ کے نبی وہی جانتے تھے جو اللہ ان کو بتاتا تھا۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اللہ کے نبی اپنے سے کچھ نہیں بولتے تھے، اللہ کے نبی وہی بولتے تھے جس کو اللہ بولنے کا حکم دیتا تھا۔ اللہ کے نبی کو جو حکم ملتا تھا وہی اللہ کے نبی بولتے تھے۔ حضرت بلال سے پوچھا گیا تو بلال نے کہا کہ اللہ کے نبی بس تھوڑا سا عمل کرتا ہوں، وہ عمل یہ ہے کہ جب میں ناپاک ہوتا ہوں میں فوراً پاکی حاصل کر لیتا ہوں، وضو بنا لیتا ہوں اور 2 4 10 جتنی رکعتیں نماز پڑھنے کی توفیق ملتی ہے میں اتنی رکعتیں نماز پڑھ لیتا ہوں، بس اتنی سی، اتنا کام کرتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں۔ آپ نے کہا کہ بلال بس کر، ناپاک ہوتے فوراً پاکی حاصل، وضو بنا لیتے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ بلال یہی وہ عمل ہے، اے بلال یہی وہ عمل ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی بہت ہی زیادہ پسند کیا ہوا ہے۔ اللہ کو ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ تعالی کو توبہ کرنے والا بہت ہی زیادہ پسند ہے اور پھر پاک صاف رہنے والا بندہ اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ 2 چیزیں اللہ کو بہت پسند ہے، توبہ کرنے والا، اگر آپ نے گناہ کر لیا اور ہر کسی سے گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ کے دربار میں آؤ، اٹھو اور اس کے بعد رب کے سامنے گڑ گڑاؤ، توبہ کرو، معافی مانگو کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، باری اللہ آج کے بعد میں یہ غلطی نہیں کروں گا، میں توبہ کرتا ہوں دل سے کہ مجھ سے زنا ہو گیا، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے میں نے شراب پی لیا، جوا کھیل لیا، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، آج کے بعد میں توبہ کرتا ہوں کہ یہ سب گناہ کے قریب تک نہیں جاؤں گا۔ اللہ ایسے بندوں کو بہت ہی زیادہ پسند کرتا ہے اور ایسے بندوں کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ توبہ کرنے والا اور پاک صاف رہنے والا۔ آج کسی سے بولو چلو نماز پڑھنے کے لیے، جواب کیا دیتا ہے؟ مولوی صاحب ناپاک ہوں۔ پہلا جواب، اگر کوئی کسی کو کہہ دے نا چلو نماز پڑھنے تو ناپاک ہوں، ایک مسلمان وہ بھی ناپاک، یہ کیسے ہو سکتا؟ آج کس دور میں جب
جبکہ ساری سہولتیں حاصل ہے، ہر گھر میں آپ کو پانی کے لیے آپ کو بورنگ آپ کو مل رہا ہے، چاپا کل آپ کو مل رہا ہے، ٹنکی آپ کو ملی ہوئی ہے، پانی کا انتظام جگہ جگہ پہ ہے۔ اس دور میں جب پانی کے لیے لوگ کئی کلومیٹر دور جایا کرتے تھے میرے بھائیو، اس وقت اس طریقے سے پاکی اپنے اندر لانے کی کوشش کیا کرتے تھے، لیکن آج کے دور میں لوگ ناپاک رہ رہا ہے، اور ایک مسلمان ہو کر کے ناپاک ہے۔ کبھی سوچتے کیوں نہیں اگر اسی حالت میں میری موت ہو گئی تو میں کہاں جاؤں گا؟ آج کے دور میں مسلمان ناپاک۔ میرے پیارے ساتھیوں، پاکی حاصل کرو،